السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے پیارے بچوں؟ ہاؤ آر یو آل؟ گڈ فائن، الحمد للہ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سچے مومن بنائے کہ ہمارا رب ہم سب سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ وہ بچے تو ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں بھئی، لگتا ہے عید کی تیاریاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کریں حضرت ابراہیم کی سٹوری۔ چلیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ ہمارے پیارے موسیٰ جی تلاوت کریں گے سورۃ النصر کی۔ آئیے موسیٰ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تلاوت کلام پاک آپ نے سنی، اب آپ کہانی سنیں ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک ینگ بوائے جن کا نام ابراہیم تھا اور ان کے والد، ان کے ابا جان آزر بت تراشتے تھے، یعنی اسٹیچو بناتے تھے، اور ان کی قوم کے لوگ ان بتوں کو اللہ سمجھ کر ان کی ورشپ کرتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی واز ویری انٹیلیجنٹ، ویری وائز اینڈ ویری جینیس بوائے، اور وہ اکثر اپنے ابا سے کہتے، میرے پیارے ابا جان، پاپا جانی، آپ خود ہی اسٹیچو بناتے ہیں، پھر ان کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ واٹ اے اسٹرینج ابو! بابا جانی یہ کتنی عجیب بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ٹریک سے ہی ہٹ گئے ہیں، آپ سارے گمراہ ہو گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابو ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا تو بزنس چل رہا تھا، ان کے اسٹیچو بک رہے تھے، تو وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس پہ خوش ہوتے۔ لو جی، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لکڑی یا پتھر کے بت ہماری ہیلپ کریں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہوئی ہے نا، کہ ہم خود بھی تو سوچیں، ہے نا؟ سوچنا چاہیے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لکڑی کا بت میں مانگوں تو میں جو مانگوں وہ دے دے مجھے۔ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا نا، ہے نا؟ اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اور یہ جو وزڈم اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہوئی ہے، ورنہ آنکھیں، کان، ناک، منہ، ٹانگیں تو سب اینیملز کو بھی ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مائنڈ دیا ہے کہ وہ اس سے سوچیں، سمجھیں، ایکسپلور کریں کائنات کو، یونیورس کو، اپنے ٹیلنٹ کو بھی، اور پھر اپنی عقل کے ساتھ سوچیں واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ۔ تو سو جناب ابراہیم علیہ السلام، تو آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو اس کو، ذرا ڈیپلی سوچو نا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگتی تھی، انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ بت تو ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، پھر ہمارا رب کون ہے؟ سوچتے سوچتے ابراہیم سوچتے رہتے، رات ہوتی جاگتے رہتے۔ رات ہوئی تو انہوں نے بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، ہی سو اے بگ اینڈ برائٹ اسٹار۔ تو انہوں نے کہا واہ، یہ ہے سب سے بڑا، دس از مائی لاڈ، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈوب گیا ہے، ہیں یہ کیا بات ہوئی، غائب ہو گیا یہ تو، ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہیں، میں ڈوب جانے والوں کو اور اپنا رب نہیں مانتا۔
आई डोंट लव दैट विच फेड्स, ये तो फेड हो गया है, तो रब की ज़ात तो दीपेगा नहीं, वो तो फेड नहीं होगा, वो तो रब है, वो तो कायम रहना चाहिए उसको ना। फिर उन्हें चांद चमकता हुआ नज़र आया तो वो कहने लगे, यस दिस इज़ माई लॉर्ड, हैं, ये तो मेरा रब है। मगर देखा तो चांद भी डूब गया। सुबह होगी, कहने लगे नहीं ये तो मेरा रब नहीं। फिर सुबह ही तो सूरज वो इतना रोशन, इतना ब्राइट, तो कहने लगे यस दिस इज़ माई लॉर्ड, हाजा रब्बी, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर शाम को जब सूरज भी डूब गया तो कहने लगे नहीं ये भी मेरा रब नहीं है। मैं अपनी कौम के लोगों से बेजार हो गया हूँ जो इन सबको अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। मैंने तो गौर व फिक्र करके अपने रब को पहचान लिया है। मेरा रब तो वो है जिसने ज़मीनों आसमानों को पैदा किया और मैं हरगिज़ शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। Ibrahim announced, I will turn my face to him who has created the heavens and the earth, and I live a righteous life. I am no idolater. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई तो बच्चों उनके दिल में मोहब्बत भी आई, हमदर्दी भी आई कि ओहो मेरे तो ये घर वाले सारे गुमराह हो गए हैं, मैं इनको सही रास्ता बताऊं। जैसे कोई अच्छी बात शेयर करते हैं ना, कोई रास्ता भूल जाए तो हम गाइड करते हैं, क्योंकि बेटा हमारे तो अंदर अल्लाह ताला ने शुरू से डाल दी, सूरह फातिहा से ही डाल दी कि जब हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हम सारे ही, मैं ही नहीं सिर्फ, हम सारे ही। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में भी आई कि ओहो मेरे तो इर्द गिर्द के सारे लोग गुमराह हैं, मैं इनको सीधे रास्ते पर लाऊं। तो हमने भी कोई ऐसे जब कोई भूल जाए तो हम गाइड करें, ठीक है ना। जैसे कोई रास्ता ही भूल गया है तो फिर हम गाइड करते हैं कि आपने जी पहले राइट को जाएं, फिर लेफ़्ट को जाएं। तो ये जिनका घर आप पूछ रहे हैं ना, वो लेफ़्ट को जाएंगे ना तो चौथा घर उनका है, ठीक है। तो ये आम जिंदगी में भी हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। खैर जी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बू के पास गए, सारे फैमिली मेम्बर्स को, सारे फ्रेंड्स को, अपने नेबरहुड में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई ये लकड़ी के बुत हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। लोग तो दुश्मन हो गए, बात तो माननी क्या उल्टा नाराज़ हो गए। तुम हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हो, तुम गंदे लोग, तुम गंदे हो। लो जी क्या हुआ बच्चों, उनके एनुअल फन फेयर हुआ जिसको वो नौरोज़ कहते थे, वो सारे उस मेले पे चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आज तो उनके टेम्पल में कोई नहीं, चलो मैं तो एक हरकत करता हूँ। उन्होंने जाकर बुत खाने के सारे स्टैचूज़ को तोड़ दिया। टेम्पल में सारे स्टैचूज तोड़ के जो सबसे बड़ा स्टैचू था ना, अपनी कुल्हाड़ी को उसके बड़े बुत के कंधे पे रख दिया। अब जनाब फन फेयर से वापस लोग आए तो बुतों का हाल जो देखा सारे टूटे पड़े। वो समझ गए कि इब्राहिम का काम है, क्योंकि ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता रहता है। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया कि ये क्या हरकत की तुमने, हमारे सारे स्टैचू तोड़ दिए। हज़रत इब्राहिम ने, मैं इनसे ही पूछ लो अगर ये बोलते हैं तो। अब लोग दिल में तो बड़े शर्मिंदा हुए कि ये तो बोल ही नहीं सकते। तो जब इंसान के पास आर्गुमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर उनको गुस्सा आने लग जाता है ना। तो इनको भी अब यही हुआ कि दिल में तो बड़े शर्मिंदा हुए कि ओहो ये तो बोल ही नहीं सकते। तो फिर ये कहें इब्राहिम तो कहेगा ना कि फिर जब बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर तुम क्यों इनकी पूजा करते हो जो तुम्हें कोई फ़ायदा भी ना दे सके, नुकसान भी ना पहुंचा सके। अब दलील तो उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं था। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जला डालो इसको, ये हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। उन्होंने सारे गांव ने जनाब लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। खुले मैदान में सारे लोग लकड़ियां लाकर उन्होंने आग जलाई और कहा कि इसे फेंक दो दहकती हुई आग में, फलकूहू फलकूहू फिल जहीम।
لوگ تو چاہتے تھے نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اب جلا کے ختم ہی کر دیں، کیونکہ انسان کے پاس جب آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے اب اس کو ختم ہی کر دوں، ہے نا؟ ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، چلو ڈال دو اس کو آگ میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری پلاننگ فیل کر دی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پیار تھا اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے تو اتنی محبت تھی کہ پرواہ ہی نہیں کی، انہوں نے آگ میں کودنا گوارا کر لیا، انہوں نے کہا آگ میں کود جاتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ابراہیم تم کود جانا، میں آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا، یا آگ ویسے ہی جلنے نہ دیتے اللہ تعالیٰ، کوئی بارش ہو جاتی ان کی ساری لکڑیاں گیلی ہو جاتی، نہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، محبتوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو، ابراہیم علیہ السلام نے جناب چھلانگ مار دی اس میں، آگ میں کود گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا۔ لو جی، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کے والد نے بھی کہا تم تو بھائی یہاں سے چلے ہی جاؤ دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچارے اپنی بیوی کو، حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کو لے کے چل پڑے، ان کا بچہ کوئی نہیں تھا، بہت عرصہ ان کا کوئی اولاد نہ ہوئی، تو حضرت سارہ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما دیں۔ سو انہوں نے حضرت حاجرہ سے شادی کر لی، بہت دعائیں کیں، بہت سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بیبی نہ دیا، آخر بوڑھے ہو گئے، لیکن انہوں نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیبی دیا۔ تو یہاں ہمیں بھی ایک بات یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم جب کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا تو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ بس میری دعا قبول ہو جائے، فٹافٹ میرے منہ سے نکلے اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیں، میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، میں اتنی دنوں سے دعا کر رہی ہوں اور میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں نے تو دعا ہی کرنی چھوڑ دی ہے نا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں بچوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے واٹ ٹائم از دا بیسٹ فار یو، آپ کے لیے جو بہتر اور بیسٹ ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرتے ہیں، یا اس کے بدلے آپ کو کوئی اور اچھی چیز دے دیتے ہیں، یا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو وہ اس کے بدلے اور بھی کچھ دیتے ہیں، یا بیسٹ ٹائم کون سا ہے اس وقت دیتے ہیں، اور جو قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں بھی وہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ اتنی پہاڑوں جتنی نیکیوں کے برابر بن جاتی ہے، اس لیے دعا مانگتے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے 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 بوڑھے ہو گئے، ہمت نہیں ہارے، مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کر دیا اور انہوں نے اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اب دیکھو اتنے سالوں کے بعد ایک پیارا سا بیبی ملا، کتنا پیار ہوگا ان کے اپنے بچے اسماعیل سے، آپ بتاؤ نا، آپ کے بابا جانی کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، سب سے، ہے نا؟ کرتے ہیں نا؟ اور یہ بیبی تو اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے انتظار کے بعد ملا تھا، تو ان کی محبت اور لاڈ پیار کا اندازہ ہم سارے کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور امتحان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس ننھے سے بیبی کو اس کی ماما کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں، جہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، جاؤ اور وہاں چھوڑ آؤ۔ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، بہت بڑا ٹیسٹ تھا، ایسے نہیں اللہ نے انہیں بیسٹ فرینڈ بنا دیا نا، لیکن کیا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ مکہ پہنچے۔ اس وقت تو وہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے، بس تھوڑا سا پانی اور کھجوریں دیں، حضرت حاجرہ بار بار پوچھتی کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، بس پیچھے مڑ کے دیکھا، تو انہوں نے حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو پھر حضرت حاجرہ کتنی اچھی تھیں، ہے نا،
کتنی اچھی تھی، کہنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں. ان کو بھی اپنے اللہ سے بہت پیار تھا. جب اللہ سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر ایک انسان بہت بہادر ہو جاتا ہے، بہت بہادر ہو جاتا ہے. پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہوگا ہیں. تو بچوں، اتنا لاڈلا بچہ، وہ بھی چھوٹا سا، لیکن اللہ کا حکم ہے نا، اس لیے چلے گئے. لیکن جاتے جاتے کیا دعا کی؟ اللہ جی، میں نے اپنی چھوٹے سے بیبی کو اور اپنی بیوی کو آپ کے حرمت والے پاک گھر کے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے یہاں ان کو بسایا تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا اور پھلوں کا رزق عطا فرمانا تاکہ یہ شکر گزاری کریں. ہے نا؟ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں. کبھی نہیں سوچنا کہ کوئی ایسا کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اس میں نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو چلو اب آخر میں اب ہم سنتے ہیں فضل ربی سے، اور اس کے ساتھ ہی بچوں پھر ہم انشاءاللہ اللہ حافظ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک نئی سٹوری کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہیں، رحمت سراپا ہمارے نبی. وہ ہیں انبیاء اور رسول کے امام، نوید مسیحا ہمارے نبی. زباں پہ صلی اللہ صبح و شام، دکھوں کا مداوا ہمارے نبی. جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی. ان کا ہمسر کوئی اور نہ ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی.